مسلمانوں کے لیے یہ ایک ضابطۂ حیات ہے کہ جو اللہ کا نام لے، جو اللہ کی بندگی کرے، جو اس کی عبادت میں اپنے اوقات حیات کو صرف کرے، وہ اللہ کی نشانیوں کا احترام بھی کرے، وہ عظمت کی نگاہ سے دیکھے، اور یہی ہے دلوں کا تقویٰ۔ اگر تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ حفاظت ذات، صیانت ذات، سیلف پریزرویشن، اگر تقویٰ کی یہ معنی ہے کہ حفاظت ذات یہی ہے، تو جب بھی آیت مکمل ہے کہ جو اپنی نشانیوں کی حفاظت کرے وہ قوم اپنی حفاظت کر سکتی ہے، وہ قوم اپنی حفاظت کر سکتی ہے جو اپنی نشانیوں کی حفاظت کرے۔ اور اگر نہیں، تقویٰ کے معنی خشیت و خوف الہی ہے، تو پھر بھی آیت مکمل ہے کہ جو اللہ کے شعائر کو احترام کی نگاہ سے دیکھے، وہ خوف الہی اور خشیت الہی کا اظہار کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو چیز معبود سے منسوب ہو جائے تو اس نسبت کے بعد پھر مجال نہیں ہے کہ اس شے کی بے حرمتی کا امکان بھی کہیں پائے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا ابن سعود کے قدم پر چلنے کی کوشش،
اسی لیے کہ اپنے شاعر کے مطابق عمل کریں اور اپنے احکام کے متعلق زندگی بسر کریں، تو نہ یہاں سیاست مذہب سے الگ ہو سکتی ہے، نہ مذہب سیاست سے الگ ہو سکتی ہے۔ پوری کوشش ذمہ دار انسانوں کی طرف سے یہی ہو رہی ہے کہ ایک ایسا طریقہ حیات پیدا کیا جائے جہاں ساری چیزیں نہایت خوش آہنگی کے ساتھ، نہایت ہی ایک رنگی کے ساتھ ایک دوسرے کو جذب کر سکے، منظم ہو جائیں، کہ ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری لائف کمپارٹمنٹل ہو کے رہ گئی ہے، کہ یہ مذہب کے لیے وقت ہے، یہ ادب کے لیے وقت ہے، یہ سیاست کے لیے وقت ہے، یہ حکومت کے لیے وقت ہے۔ ایسا کچھ نہیں رہا۔ بحمداللہ جو کچھ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ہی رخ حیات پر لے جائیں گے۔ اگر حکومت کریں گے تو مسلمان کی حیثیت سے حکومت کریں گے، اگر ملیں گے دوسروں سے تو مسلمان کی حیثیت سے ملیں گے، اگر بین الاقوامی تعلقات رکھیں گے تو مسلمان کی حیثیت سے بین الاقوامی تعلقات رکھیں گے، اور اگر ہماری نجی اور گھریلو زندگی ہوگی تو بحیثیت مسلمان کی ہوگی۔ الحمدللہ یہ ہمارے دعوے ہیں، اور خدا کرے کہ یہ دعووں کی عملی صورت بھی سامنے آئے اور کسی منزل پر پہنچ کر ہم یہ کہیں کہ جو دعویٰ ہم نے کیا تھا وہ صحیح طور پر میزان عمل میں پورا اترا۔ یعنی یہ سب کچھ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا مقام عبرت ہے، دنیا کے لیے بصیرت چاہیے۔ ماکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرتیں تو ہر طرف ہیں، عبرت لینے والے بہت کم رہ گئے ہیں، عبرت لینے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ گفتگو اس منزل پہنچی، میں کیا کروں، میں اپنی مجبوریوں کے ساتھ ہوں۔ کل رات میں نے ایک مفصل تقریر کی، آج رات پھر میری تقریروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے مسجد اثنا عشری میں نے ریلے نہیں دیا، اور ریلے نہیں دے کر آپ کو زحمتوں میں مبتلا کیا۔ لوگوں کے لیے بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، اور اس وقت انجمن ایرانیان کے نہ سیکرٹری کو اتنی عقل تھی، نہ اس کے کام کرنے والوں کو یہ توفیق تھی کہ پورا حال کھول دیا جاتا، اور یہ مجمع جو ہر طرف دھوپ میں کھڑا ہوا ہے یہ پریشانی سے بچ جاتا۔ مگر جس طرح سے کہ غیر ذمہ دار ہیں، یہ بھی اس کی تباہی میں ذمہ دار ہیں۔ ان کو یا تو مستعفی ہو جانا چاہیے یا مسلسل کام کرنے کے لیے اپنے وقت کو ہمتن وقف کر دینا چاہیے اس انجمن کے لیے، تاکہ یہ یادگار باقی رہے۔ یہ تساہل کا نتیجہ ہے، یہ سستی کا نتیجہ ہے، یہ کوتاہی کا نتیجہ ہے یہاں کے کارکنوں کی، یہاں کے سیکرٹری کی، کہ آج اس منزل پر ہم پہنچ چکے کہ حکومت ہم کو جھنجا دے رہی ہے کہ ہم توڑ دیں گے۔ آپ نے دیکھا کتنے آدمی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، نہ ان کے لیے شامیانے کا انتظام ہے، نہ پیچھے کا حال کھولا گیا ہے۔ یہی سمجھا گیا کہ اسی طرح سے مجلس ہو جائے گی، ذمہ دار افراد موجود نہیں رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ داریوں کو دوسروں پہ ڈال دیں گے۔ غرض یہ تو اپنی بات تھی، اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ میں سیکرٹری کا ریزگنیشن چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ استعفا دے دے اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اب چند باتیں کہیں، وہ یہ کہ میری تقریر کا ایک ایک لفظ ٹیپ ہو رہا ہے، اور اگر وہ ٹیپ خراب ہو جائے تو آپ میں سے ایک ایک شخص میرے ایک ایک جملے پر گواہ رہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ مینٹل ریزرویشن سے نہیں کہوں گا۔ دماغی تحفظات سے گفتگو کرنے کی عادت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کہ دل میں
زبان پہ کچھ ہو، کچھ چھپا جاؤں، کچھ کہہ جاؤں، یہ ان باتوں کا عادی نہیں، اور دنیا جانتی ہے۔ میں نے اپنے موقف کو شب عاشور خالقینہ ہال میں واضح کیا ہے، میں بار بار واضح نہیں کروں گا کہ میرا کیا موقف ہے۔ میں یہ دیکھوں گا کہ قوم کے لیے بہتر راہ کون سی ہے، قوم کے لیے بہتر صورت کون سی ہے۔ اگر اس بہتر صورت کے حصول کے لیے میرا گلا کٹ جائے تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ زبان کا اشتراک ہے، نہ کسی منزل پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ آنے واحد کے لیے محسوس کریں کہ کسی کی خوشنودی منظور ہے، آنے واحد کے لیے یہ تصورات نہیں ہے، مگر جو حقائق ہیں وہ یہ کہ میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں رضویہ کالونی کے امام بارگاہ میں بھی، بارہ ایمان کے امام بارگاہ میں بھی، جہاں محکمہ اوقاف کی طرف سے میں نے تقریریں کی علم اور جہل پر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہل کے ہاتھوں آنے والی مصیبتوں کا جب کسی قوم کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت ایک حیرانی سی ہوتی ہے کہ اس جہالت کا کیا جواب دیا جائے، اس جہالت کا کیا جواب دیا جائے۔ جتنی زحمتیں ہیں وہ جہل کی وجہ سے، جتنی مصیبتیں ہیں وہ جہل کی وجہ سے۔ اگر اپنوں سے مصیبت آ رہی ہے تو جہل سے ہے، غیروں سے آ رہی ہے تو ان حالات میں اگر میں کسی انسان سے یہ کہہ دوں کہ آپ نے جو یہ زحمت کی، یہ مصیبت اٹھائی، یہ جو آپ نے بندگی کی، یہ جو آپ نے سجدے کیے، یہ تو سب عقارت ہے، یہ تو سب عقارت ہے، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ ذرا ایک مرتبہ غور تو کیجیے، اس کے معنی کیا ہوئے کہ میں اپنے کن حدود کو توڑ کے باہر آ گیا، میں نے دوسرے کے حقوق میں کس طرح مداخلت کی کوشش کی۔ یہ کیوں میں کہتا ہوں کہ آپ کی بندگی گئی، آپ کی عبادت گئی؟ بھئی یہی تو ہم کو غصہ تھا اپنے ان عزیزوں سے جو ہمارے کاروبار کو دیکھ کے کہتے تھے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ برائی ہے، یہ غلطی ہے، یہ سب کچھ رد ہو جائے گا، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ وہ بھی جہالت سے یہی کہتے تھے۔ اب بھی اگر کوئی ہماری بندگی پر اعتراض کرتا ہے تو وہاں بھی بجز جہل و جہالت کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دل و دماغ کی فکر کا نتیجہ ہے کہ دوسروں کی بندگی کو ہدف بنائے اور اخبارات میں اس بات کا اعلان کیا جائے کہ ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئی۔ نمازیں قبول نہیں ہوئی۔ مسئلہ تو اس قابل تھا کہ اس پر بھی 10 تقریریں ہو جاتی کہ قبول کیا چیز ہوتی ہے اور رد کیا چیز ہوتی ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے رد و قبول کا، رد و قبول کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ رات کو ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ کائنات میں آغاز
اختلاف انسان رد و قبول سے ہے. رات کی گفتگو یاد ہے. کائنات میں آغاز اختلاف انسان رد و قبول سے ہے. دو بھائیوں نے قربانی کو پیش کیا، ایک کی قربانی رد ہوئی، ایک کو قبول کیا گیا. وہ دن اور آج کا دن ایک دوسرے سے یہی کہتا ہے کہ تیری عبادت قبول نہیں، وہ کہتا ہے تیری عبادت قبول نہیں. جھگڑا ہے کہ چلے گا. یہ رد و قبول کی باتیں ہیں، اور مسلسل جو باتیں لوگوں کو کھلتی ہیں، اجتماعات، ان کی قومی زندگی کے مظاہرے، اور پھر ایک جیسی ہم آہنگی، یہ دل کھول کے ملنا، یہ سر جوڑ کے بیٹھنا، یہ ایک جگہ ہو کے محبت سے کسی کو یاد کرنا، کسی پہ دم بدم درود بھیجنا. یہ جب کسی کو ناگوار گزرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا علاج دل کی تشفی کے لیے ان کے یہی رہتا ہے. یہ تو قبول نہیں ہے، یہ تو قبول نہیں ہے. میاں زندگی بھر یہی کہتے کہتے مر جاؤ گے، قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے. بہرحال جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے. میں بعض چیزوں کو سمجھانا چاہتا تھا. میں نے اس جملے پر پہنچ کر ایک کروٹ لی تھی اور موڑ دیا تھا تقریر کو ان جملوں کے واسطے. میرا اصل جملہ یہ تھا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ محفوظ بھی ہے، محفوظ بھی ہے. گورنمنٹ کے رپورٹرز بھی لکھ رہے ہوں گے، مگر سب سے زیادہ حفاظت آپ کو کرنی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے فرشتے تو آپ ہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو لکھنا ہے، آپ کو محفوظ کرنا ہے، اور آپ کو یہ پیغام آگے پہنچانا ہے. میں زندگی کے آخری مراحل میں ہوں، اور آپ سے یہ توقع ہے کہ اس قسم کی جب کبھی گفتگو ہو تو آپ محفوظ رکھیں تاکہ کبھی یہ کہہ سکیں کہ کہنے والے نے یہ کہا تھا. تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی مملکت کا ایک ایک رکن حکومت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی دنیا کو دین کے سانچے میں ڈال دیں گے. ہم اپنی ہماری زندگی کو اسلام کی زندگی بنا کے پیش کریں گے. ہم کو ان کی نیتوں پر اعتبار ہے. ہم کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرتے ہیں. کوئی ہمارے عمل کو غیر مقبول بتلانے پرواہ نہیں ہے، مگر ہم کسی کے عمل کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ظاہر و باطن میں اختلاف ہے. یہ ہرگز نہیں کہیں گے. الحمدللہ شاید وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت ہماری دوہری زندگی ختم ہو اور دین و دنیا کے مسائل ایک ہو جائیں. ہم توفیقات الہی کے طالب ہیں. اس صورت میں سب سے پہلے جو امر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک سپاہی کی زندگی کے اعتبار سے ہمارے گورنر محمد موسیٰ خان انتہائی قابل ستائش، قابل تعریف، قابل تحسین انسان واقع ہوئے ہیں. یعنی یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں کرپشن کا مظاہرہ نہیں کیا. یعنی نہ بکے، نہ ان کے ضمیر کو کوئی خرید سکتا ہے. وہ نیک انسان ہیں، بہادر سپاہی ہیں، اور بہادر سپاہی کی حیثیت سے انہوں نے اپنا اثر عوام کے دلوں پر قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی صدر مملکت پر واضح کر دیا کہ وہ ان کے ایک مخلص دوست ہیں. صدر کے متعلق
تو دنیا کو معلوم ہے کہ میں نے باوجود اس کے کہ میں صدر سے نہ واقف تھا نہ ذاتی میری ملاقات تھی، مگر میری قومی فلاح کے پیش نظر یہ جان کر کہ عسکری طاقت سے میری قوم ٹکرا نہ سکے گی، میں نے بے اختیار ان کی ہمنوائی کی اور ان کا ساتھ دیا، جس کا انجام آج آپ دیکھ رہے ہیں، اگرچہ اس وقت لوگوں کے دل و دماغ متاثر ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے دل و دماغ متاثر ہو رہے تھے کہ یہ میں نے کیا اقدام کیا، مگر جن کو میری تقریر یاد ہے اور یاد رکھنا چاہیے وہ جانتے ہیں کہ میں نے شروع ہی یوں کیا تھا کہ میں تمہارے صدر کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ میں ان کی حمایت کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں کچھ علمی مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میرا علمی مسئلہ یہ تھا کہ صدر کا اختلاف کر رہی تھی جماعت اسلامی، اور میں جماعت اسلامی کو قوم شیعہ پر مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ دنیا نے جان لیا کہ میرا موقف کیا ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ میں صدر کو ایک ایسا مسلمان سپاہی سمجھتا ہوں کہ اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، یعنی اس کو اگر بتلایا جائے کہ یہ حق ہے، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، یہ اللہ کا نام ہے، یہ محمد کی زندگی ہے، یہ علی کا نام ہے، یہ فاطمہ حسن و حسین کی تاریخیں ہیں، تو وہ ایڈ کرتا ہے ریزن کو، وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے جب ان کو بار دیگر نزدیکی سے دیکھا تو میں نے بعض مسائل ان کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، پھر کوئی وقت آئے گا کہ وہ کیا مسائل تھے جس پر گفتگو ہوئی۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک صاف دل انسان پایا۔ محرم کے مہینے میں، گزشتہ محرم میں اسی سال، جب کمشنر کراچی پٹیل پارک کی مجلس میں آئے تھے تو میں نے بحیثیت ایک مسلمان کے منبر سے یہ کہا تھا کہ دربار علی شاہ کمشنر صحیح مگر سید ہے۔ میری باتیں اگر آپ کو یاد ہے تو واضح کروں گا، سید ہے، اور ظاہر ہے جو سید ہے وہ درد دل کو بہتر جانتا ہے ہمارے، اور پہچانتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ سید ہے۔ چنانچہ اس تعطیل کے سلسلے میں آپ نے دیکھا 9 محرم کو تعطیل کا اعلان ہو گیا، تو ہم کراچی کے کمشنر سے مطمئن ہیں، ہم کراچی کے ڈی آئی جی اللہ نواز ترین پر اعتماد رکھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمیشہ انہوں نے آگے بڑھ کر فراز دلی سے ہماری مدد کی، اور خصوصاً اس سال روز عاشور جو انتظام کیا وہ انتہائی قابل تحسین تھا۔ اس لیے اللہ نواز خان ترین ڈی آئی جی اور ان کے پولیس کے عہدیدار اور کمشنر، اور بالخصوصیت سے خالد محمود ڈپٹی کمشنر اس قابل ہیں کہ ان کو خراج تحسین دیا جائے، اس لیے کہ کبھی انہوں نے ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی تار دیا ہو تو انہوں نے انکار کیا ہو، یا ہم نے کوئی اجازت مانگی ہو اور انہوں نے ریڈیوس کیا ہو، یا انہوں نے ریلے سے اختلاف کیا ہو۔ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ کراچی میونسپل کارپوریشن پر پرویز بٹ آئے ہیں۔ پرویز بٹ سے میں ذاتی طور سے واقف ہوں، انتہائی شریف انسان ہیں۔ یہ خیرپور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان سے اب تک میری پرسنل ملاقات نہیں ہوئی، اور یوں بھی میں پرسنلی کسی سے ملنے کا عادی نہیں ہوں،
لیکن اس کے باوجود جب کبھی ٹیلی فون سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ ہمیشہ یہ بات منوانے کی کوشش کی کہ جو کچھ کہا جائے گا وہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ ساری نیکیوں کے باوجود جہاں سے جہالت شروع ہوتی ہے وہ جہالت یہ ہے کہ جب انسان غلط فہمی کو پھیلاتا چلا جاتا ہے اور ایک ایک انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے ایسے موقع پر چونکہ ایک طرفہ آواز سنی گئی اور ایک طرفہ باتوں پر توجہ دی گئی تو آہستہ آہستہ یہ خیال غالباً کارپوریشن کے کمشنر کے دل میں بٹھایا گیا کہ انجمن ایرانیت کی زمین پر قبضہ ناجائز ہے، طرح حالے کے جب یہ کمشنر نہ تھے، وہ کمشنر نہ تھے، اور کمشنر نہ تھے، اور کوئی نہ تھا، اور جب کہ پاکستان قائم ہوا تھا تو ہم نے یہاں مجلسوں کا آغاز کیا تھا اور اسی طرح سے آغاز کیا تھا کہ یہ عمارت کسی ایک ہندو ٹرسٹ کی تھی جس کو پھر ہمارے ٹرسٹ کے حوالے کیا گیا، یہی کہہ کے کیا گیا کہ کسی انفرادی شخص کو یہ عمارت نہیں دی جائے گی بلکہ ایک وقت دوسرے وقت کے حوالے کیا جائے گا۔ وقت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کچھ انسان بیٹھ کر ان شرائط کو لکھے کہ جن شرائط کے لیے یہ عمارت موقوف ہو رہی ہے۔ وہ شرائط یہ تھے کہ یہاں غیر مذہبی باتیں نہ ہوں، یہاں غیر دینی افعال و اعمال نہ ہوں، وہ شرائط یہ تھے کہ یہاں مجلسیں ہوں، ماتم ہو، اداخانہ ہو، علمی گفتگو ہو، لائبریری ہو۔ اسی اعتبار سے اس کو وقف کیا گیا اور اس کے بعد یہ قائم کی گئی کہ عمارت چھوٹی سی جگہ دیجیے۔ اس وقت کے میونسپل کمشنر نے جس کو پورے اختیارات تھے اس نے اجازت دی اور کہا کہ لیجیے یہ حصہ بھی آپ کو دے دیا گیا اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھا دیا گیا، اس کی توسیع ہو گئی۔ وہ کاغذات ہمارے پاس موجود ہیں، تحریر میں موجود ہے کہ یہ اجازت ہے۔ اجازت مل جانے کے بعد مسلسل 2 سال تک تو یہاں نماز جمعہ ہوئی اور شب قدر کے اعمال ہوئے اور ان سب سے بڑھ کر مجلسیں ہوئی اور اس اجازت کے ساتھ ہم نے ایرانیان کے اس ہال کو استعمال کیا وقت کے زیر سایہ۔ اب اگر کہیں سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ قبضہ ناجائز ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے، کارپوریشن کی طرف سے نوٹس یہ ملتا ہے کہ آپ عمارت کو 1 مہینے کے اندر توڑ کر کسی خاص شخص کے حوالے کر دیں اس ستون سے، اور وہ شخص یہ لکھتا ہے اخبارات میں کہ ان کی اب عبادتیں قبول نہیں ہوتی تھیں، نمازیں قبول نہیں ہوتی تھیں، اب میں نے اجازت لی ہے اب قبول ہو جائیں گی۔ تو میں پریشان ہوں کہ آخر یہ کون سا خدا شناس شخص ہوگا جو کبھی عبادتوں کو رد کروا دیتا ہے، کبھی عبادتوں کو قبول کروا دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ نمازیں گئیں، سب کی نمازیں گئیں، اور کہتا اب نمازیں صحیح ہو گئیں، اب نمازیں صحیح ہو گئیں۔ میں سمجھا نہیں سکا، مجھے اجازت دیجیے کہ پھر سمجھاؤں۔ کارپوریشن نوٹس دیتی ہے کہ آپ توڑ کے کسی شخص کے حوالے کر دیجیے، وہ شخص کہتا ہے کہ وہ توڑنے کا ذکر نہیں کرتا، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ نمازیں اب تک قبول نہیں ہوتی تھیں اب قبول ہو گئی، اب قبول ہو گئی، یعنی ابھی ٹوٹا بھی نہیں ہے قبول ہو گئی، ابھی ہم نے حوالے بھی نہیں کیا قبول ہو گئی۔ تو یہ رد و قبول کی باتیں سمجھ میں میرے اس لیے نہیں آئی کہ اگر پاکستان کے 10 کروڑ مسلمانوں میں ایک ہی شخص ایسا رہ گیا ہے جو ہماری عبادتوں کو ناپ تول کے بتلائے کہ کون سی رد ہوتی ہے کون سی قبول ہوتی ہے، تو اب اسی کی کیوں نہ پرستش کی جائے؟ عزیزان گرامی، اس منزل پر پہنچ کر اب اہم ترین گفتگو چھڑتی ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہمارے ہر دل لذیذ کمشنر، غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہمارے میونسپل کمشنر، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ سب اپنے ہیں، مجبوری جو ہے وہ یہ ہے کہ سب نیک ہے، سب اپنے، سب نیک ہے، سب اپنے ہیں۔ پولیس آفیسر سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے پرسوں رات انٹیلیجنس کے ایک ذمہ دار آفیسر سے یہ کہا کہ یہ نوٹس کراچی کارپوریشن سے آئی ہے کہ عمارت کو توڑ دیا جائے۔ میں نے کہا کہ نہ میں ایرانی ہوں، نہ انجمن ایرانیان کا رکن ہوں، نہ وقت سے میرا تعلق ہے، مگر میں صرف اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اس کو توڑا جائے تو میں پٹیل پارک کی مجلس میں 40 کو خطاب کرنے کے بعد کیا جلوس کارپوریشن کے دفتر میں لے جاؤں؟ وہ نماز بھی قبول نہیں ہے اس لیے کہ راستے پا گئے۔ میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ آخر کس منزل پر جا کر یہ فلسفہ ملکیت صحیح طور پر عوام کے دل و دماغ میں بیٹھے گا کہ کہاں تک انسان اپنے جواز کو ثابت کرے قبضے کی۔ آج سے یہ عمارت خریدی گئی، توسیع کی گئی آپ ہی کی اجازت سے۔ آپ سمجھ میں عمارت پہلے خریدی گئی، خریدنے پہ آپ کو عذر نہیں ہے۔ توسیع کی گئی جس وقت توسیع کی گئی ماشاء اللہ کے پہلے روپیہ دیا گیا اور آپ نے کہا اچھا یہ اجازت۔ اس کے 8 برس کے بعد ایک کمشنر لکھتا ہے کہ ہم کو منظور نہیں ہے، تو آپ نے تو بڑی جلدی جواب دینے کی کوشش کی، بڑی جلدی جواب دینے کی کوشش کی، کچھ اور رک جاتے، کچھ اور رک جاتے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ تو اس طرح سے طے نہیں ہوگا تقریر سے یا کہ کوئی اور اقدام سے، مسئلہ تو طے ہوگا اس منزل پر جہاں قانون کو سمجھا جاتا ہے، قانون کو سمجھایا جاتا ہے، جہاں قانون کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، جہاں قانون کے معانی و مفاہیم کو بتلایا جاتا ہے، وہ اس ایوان میں جا کے مسئلہ طے ہوگا کہ جہاں دنیا سنے گی کہ حقیقت میں کیا کیا مسائل تھے اور کن کن کاغذات کی بنا پر، کن پیپر کی بنا پر، کن ڈاکومنٹس کی بنا پر یہ قبضہ ہوا۔ یہ تو وہاں تک جانے کی بات ہے، انجمن ایرانیان ہو یا جمعیت ایرانیان ہو یا وقف انجمن ایرانیان ہو، اس سے رشید ترابی کو بحث نہیں ہے۔ رشید ترابی
کامیابی کی بحث کا دار و مدار یہ ہے کہ جلوس کہاں ہے، جلوس کہاں ہے، یہ میں نے پوچھا ہے اور میں جواب کا مطلب جلوس کہاں ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ یہ مسئلہ کہ یہ وقت ہے یا نہیں، جھوٹ لکھ دیا گیا، پیپرز موجود۔ یہ مسئلہ کہ یہ قبضہ جائز ہے کہ نہیں، پیپرز موجود۔ یہ مسئلہ کہ یہ توسیع قابل قبول ہے کہ نہیں، پیپرز موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ نقشہ کہاں ہے، جس نقشے کے ذریعے آپ نے منظوری لی تھی، تو وہ نہ ہماری ذمہ داری ہے کہ 8 برس کے بعد ہم نقشوں کو پھر پیش کرتے جائیں کہ صاحب اس اجازت نامے کے ذریعے اس طرح سے یہ منظوری حاصل کی گئی تھی۔ یہ سارے تو مطالب اور مسائل وہاں طے ہوں گے جس ایوان میں دونوں جماعتوں کو آنا پڑے گا اور نمائندگی کرنی پڑے گی کارپوریشن کو بھی، کہ یہ اب مسئلہ صحیح معنی میں وہ جائے گا اس منزل پر کہ جس منزل پر جا کر حق و باطل کے عموماً فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جس طرح سے اپنی حکومت پر نازا ہے اسی طرح سے اپنے عدلیے پر بھی نازا ہے۔ جس طرح ہم کو اپنے ایڈمنسٹریشن پہ فخر ہے اسی طرح سے ہم کو اپنی جوڈیشیری پہ بھی فخر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً انصاف ہوگا، انصاف ہوگا۔ یہ کہہ دینا تو میرے لیے آسان تھا، یہ کہہ دینا تو میرے لیے آسان تھا کہ اگر اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے تو جب بھی ماتم یہی ہوگا۔ مگر میں یہ امر وضاحت کے ساتھ نہ کرتا، پھر اس منزل پر ہوں کہ فیصلہ جن کو کرنا ہے وہ فیصلہ کریں۔ آپ کے ذمہ دار قانون دا مصروف ہے۔ ہم نے تو پہلے طرح دی، بہت طرح دی، یہ دیکھ کر کہ شاید اندرونی کچھ طاقتیں کام کر رہی ہوں، یہ دیکھ کر کہ غلط فہمیوں کا شکار ہونے والے کسی منزل پہ جاگ جائیں گے، چونک جائیں گے۔ ہم نے اس امر کی کوشش کی کہ خاموش رہو، خاموش رہو، دیکھو کیا ہوتا ہے، مگر اب بات یہاں تک پڑ گئی کہ اب توڑ دیجیے، اب توڑ دیجیے، ڈسمینٹل کر دیجیے۔ میں اس نوٹس کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ انگریزی ہے، یہ اردو ہے۔ بنام سیکریٹری انجمن ایرانیان امپینکمنٹ روڈ از دفتر مینیجر اراضیات میونسپل کارپوریشن عطیہ اراضی 664 مربع گز واقع محمد علی پارک لی مارکیٹ کوارٹرز بطور مزید اراضی بنام صدر جمعیت ایرانیان پاکستان برائے حسینیہ امام بارگاہ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کارپوریشن نے اپنے ریزولوشن 686 مورخہ 18 اپریل 1968 کے ذریعے اراضی متذکرہ بالا 664 مربع گز بطور مزید اراضی آغا سید ابوالحسن حافظیان صدر جمعیت ایرانیان کو برائے حسینیہ برائے امام بارگاہ 1 روپیہ فی گز کے حساب سے 99 سال کے پٹے پر معمولی شرائط پر دینا منظور کر لیا ہے، اور اپنے خط مورخہ 25 اپریل کے ذریعے اس ریزولوشن کی منظوری دے دی ہے۔ لہذا آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر یہ اراضی متذکرہ بالا کو خالی کر دے۔ تو اراضی مذکور پر، اور چونکہ اراضی مذکور پر ناجائز قبضہ ہے اور عمارت جو آپ نے تعمیر کی ہے اس کو منہدم کر دیجئے۔ بصورت عدم تعمیل حکم
یا تو کارپوریشن اس پوری عمارت کو منہدم کر دے گی یا جو کارروائی مناسب سمجھے گی وہ عمل میں لائے گی۔ اور حکم حاضہ کی نقل آنے پر سید ابوالحسن حافظیان پاکستان امبینکمنٹ روڈ صدر جمعیت ایرانیان کارروائی مناسب روانہ کی جائے۔ اراضی متذکرہ بالا پر قبضہ قانونی ان کو دیا جا چکا، یعنی 1 مہینے کی نوٹس ادھر دی گئی، قبضہ قانونی ان کو دیا جا چکا اور آپ توڑ دیجئے ورنہ ہم توڑ دیتے ہیں۔ کس قدر چائلڈش ہے، کس قدر بچپن ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھچورے پن کی انتہا۔ یعنی آپ سمجھ رہے کہ ہم کو نوٹس ہے کہ 1 مہینے کی نوٹس ہے، آپ توڑ دیجئے یا حوالے کر دیجئے، ادھر قبضہ بھی دے دیا گیا، قبضہ بھی دے دیا گیا۔ گویا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ان سے چھینا ان کو دیا، ان سے چھینا ان کو دیا۔ آخر کب سے یہ سلسلہ رہے گا؟ تو اب آپ سمجھ گئے، اب تک تو گفتگو آپ کے لیے، اب رات حکومت کارپوریشن سے ہے، محفوظ کریں۔ جناب پرویز بٹ صاحب، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس وقت جو حال انجمن کا ہے، اس کے ایک ایک ذرے پر ہمارا لہو گرا ہے۔ ایک ایک ذرے پر ہمارا لہو گرا ہے۔ عاشور کے دن ہم یہ قالین اٹھا دیتے ہیں فقط اس لیے کہ قالین محفوظ ہو جائے، ورنہ یہاں صرف یا زنجیر زنی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے جگر کے ٹکڑے یہاں گرتے ہیں۔ یہ سب علامات ہیں ان دیواروں پر۔ ہندو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی امام باڑے کو توڑنے کی کسی نے کوشش نہیں کی ہے۔ یہاں رک جاؤں، یہاں رک جاؤں اتنا کہہ کے کہ ہم نے ایک ایک ذرے پر یہاں لہو بہایا ہے اور یہاں کے در و دیوار میں ہمارے گریوں، آہوں، نالوں، زاری کے گواہ موجود ہیں ایک ایک ذرے میں۔ ہم اس پورے اداخانے کو نہ توڑا جاتا ہوا دیکھیں گے اور نہ ان مجالس کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے اس کا استعمال پسند کریں گے، نہ قوانین وقت کے خلاف اس کے استعمال کو کسی اور پرپس کے لیے جائز سمجھیں گے۔ اب اس کے بعد جملہ شروع ہوتا ہے ورنہ سے۔ اس وقت مجھے ورنہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہید میں یہ کہہ کے آ رہا ہوں کہ یہ سب کے سب نیک ہیں، کہیں ہوئی ہے غلط فہمی، کہیں ہوئی ہے غلط فہمی، اس کو درست کرنے کی کوشش آپ نہیں کریں گے تو عدلیہ کرے گا، عدلیہ کرے گا۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہی طے کر دے، اور ہم نے ہر مسئلے کے لیے یہ چاہا کہ حکومت طے کرے۔ ہم نے خود اختیاری کے ساتھ کسی مسئلے کو طے کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی مسئلے کو کہ ہم طے کریں گے۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ وہ جاہل ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمہاری نماز گئی، تمہارا روزہ گیا، تمہاری عبادت گئی، یہ جہالت ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں اس موقف کی وضاحت کو ضروری سمجھتا ہوں۔ سفیر ایران ایک ذی قدر انسان ہے، کونسل جنرل ایران کوثر میرے شخصی دوست ہیں، میں ان سے بھی واقف ہوں۔ حالات کا اس ملک کو
قابل ستائش ہے کہ انہوں نے ہال بنایا، مگر اس سے بڑھ کے ستائش یہ ہے کہ انہوں نے وہ ہال ہماری مجلسوں کے لیے وقف کر دیا۔ معلوم ہے ہماری مجلسوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہم جمع ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں۔ 19 سفر کو حزب عادت یہاں گروہ کی مجلس ہوگی، علم اٹھے گا۔ 19 سفر کو حزب عادت یہاں سوزخانوں کی مجلس ہوگی، ٹھیک 9 بجے سے۔ ظاہر ہے کہ شب 40 مجلس ہوگی، 40 کو ہمارا جلوس آئے گا، یہاں جشن مجلسیں ساری چیزیں یہیں ہوا کرتی ہیں، اور وہ سارے کاغذات موجود ہیں، ساری گواہیاں موجود ہیں۔ یاد رکھو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر الہی کی عزت کرے، احترام کرے، اعظام کرے، وہ دلوں کا تقویٰ ہے، وہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ یہ شعائر الہی ہے۔ اگر حج کے موقع پر قربانی دیتے ہوئے گوشت بن کے گلے کی رسی شاعر خدا ہے، اگر اونٹ کے گلے کی رسی شاعر خدا ہے، تو جس منزل پر ہم نے برسوں آل محمد کی یاد میں اپنا لہو گرایا ہے، اس کو ہم اپنے ایمان کی قوت پر شاعر الہی سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے شاعر ملت یہ ہے کہ ہم اس عظیم المرتبت مقام کی حفاظت کریں۔ ہم کو اپنے ہر دل عزیز صدر کی سیانت و دیانت و فراست پر بھروسہ ہے، اس لیے سب سے پہلے اجتماعی طور پر آپ کی طرف سے آج ان کی خدمت میں ایک مفصل تار بھیجا جا رہا ہے کہ یہ غلط فہمیوں کا شکار عمارت بن رہی ہے، وہ مداخلت کریں اور اس کی کاپیاں تمام ذمہ دار آدمیوں کو دی جائیں گی۔ آپ کے وجود کی اہمیت کو میں تو کیا اس وقت مملکت تسلیم کر رہی ہے، اور جو تسلیم نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی محرم میں تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے اور آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ کی قدریں کیا ہیں۔ یہ گفتگو اس لیے تھی کہ تفصیلی طور پر ہم اپنے طریقہ عمل کو بتلا دیں۔ پہلے آج صدر کو تار جائے گا، اس کے بعد اگر ضرورت پڑے گی تو ہم افہام و تفہیم کے لیے مختلف مقامات پر اپنے وفود بھیجیں گے کہ جو جا کے حقائق کو سمجھائے، اور ظاہر ہے کہ اگر مسائل کو دور کھینچنا پڑے تو ایوان عدلیہ موجود ہے، اور ایوان عدلیہ میں جب گفتگو جائے گی تو پھر ہماری زبان بند ہو جائے گی، پھر ہم گفتگو نہیں کریں گے، پھر وہ عدلیہ کی منزل ہوگی اور فیصلے ہوں گے۔ چونکہ ابھی عدلیہ میں کارروائی نہیں ہے، اس لیے ہم نے تفصیل سے ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انجمن خدام القرآن، شہدائے کربلا، انجمن جعفری، ساری خواجہ انجمنیں اس بات کی گواہ ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس عمارت میں اپنے فرائض بندگی کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ماتمی دستے گواہ ہیں کہ وہ کس خروش کے ساتھ، کس ذوق کے ساتھ یہاں آتے ہیں۔ میں بلتستانی اور گلگتی احباب کا شکر گزار ہوں کہ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ یہاں یہ ہنگامہ ہو رہا ہے تو آج 2 دن سے انہوں نے پڑاؤ یہاں ڈال رکھا ہے۔ وہ رات بھر مجلس کرتے ہیں، دن بھر مجلس کرتے ہیں کہ اس زمین کو بہر صورت احترام کے ساتھ رہنے
رہنا ہے، عظمت کے ساتھ رہنا ہے۔ میں ان کا اور ان کے کارکنوں کا شکر گزار ہوں۔ اس منزل پر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، میں نے سارے طریقہ عمل کو آپ پر واضح کر دیا، اور کوئی ایسا امر باقی نہیں رہ جاتا ہے جو آپ سے اب پوشیدہ رہے۔ مسائل بتلا دیے گئے، غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہمارا اعتماد ہے کمشنر پر، ڈپٹی کمشنر پر، ڈی آئی جی پر، خود پرویز بٹ پر۔ مگر غلط فہمی کہیں ہوئی ہے، کہیں سے غلط فہمی پیدا کی گئی ہے، کہیں سے اثر و رسوخ کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ذمہ دار آدمی اپنے فرائض کو پہچانے، اور خصوصاً حکومت کے ذمہ دار افراد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جان لیں، ارے اس قوم کو کہتے ہی ہے ملت گریا کو، اس قوم کو کہتے ہیں رونے والی قوم، رونے والی قوم، ماتم کرنے والی قوم۔ ارے کرسیاں نہ دیں، عہدے نہ دیے، وزارتیں نہ دیں، تو اب یہ بھی منزل آ گئی کہ اب امام باڑے بھی ٹوٹتے جائیں، ماتم گدے بھی ٹوٹتے جائیں، تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی۔ ہمیں یہاں باتوں کو دو طرف سے سننا چاہیے، دو طرف سے گفتگو کو سننا چاہیے۔ اگر عادل نہیں ہے تو مملکت نہیں ہے۔ وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، عادل سے زمین و آسمان قائم ہے، عادل سے زمین و آسمان قائم ہے۔ بار بار کہہ چکا ہوں، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم۔ حکومت کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ گفتگو میں نے ختم کی۔ اولم یسیروا بالارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ کیوں زمین میں غور نہیں کرتے، سیر نہیں کرتے، اس کی تاریخ بچوں فکر نہیں کرتے کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا۔ کانوا اشد منہم قوۃ، ان سے بڑی بڑی قوتیں تھیں۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَلُوهَا۔ کیسی کیسی تعمیریں، کیسے کیسے عمارات، کیسے کیسے محلات، کیسے کیسے راستے، آب رسانی کی کیسی کیسی اسکیمیں، مگر قرآن کہتا ہوا کیا؟ ہوا یہ بئر معطلہ وقصر مشید۔ وہاں کنویں سب آج ناکارہ پڑے ہیں، وہاں محل الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، ہم نے کتنے ایسے شہر تباہ کر دیے جہاں بڑے بڑے سامان راحت فراہم کیے گئے تھے۔ کتنے ایسے شہر تباہ ہوئے جس کو ولکانوز نے تباہ کر دیا، جس کو آتش فشاں پہاڑوں نے تباہ کر دیا۔ کیا یہ عبرتیں کافی نہیں ہیں؟ ارے اگر حکومتیں رہتی، اور اس شان کی حکومت کہ جس کو ابو سفیان یہ کہتا تھا کہ لے چل، اب اپنے پیروں میں اس گیند کو رولتا ہوا لے چل، اب لے چل قیامت تک۔ ایسی حکومت کو ایک مظلومہ نے یہ کہہ کے ڈرا دیا دربار میں کہ سن لے یزید، ان ایامک الا عدد وجمعک الا عدد۔ اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے، اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے، اب تیرا دربار منتشر ہونے والا ہے۔ اور اسی آیت کے ذریعے سے تلاوت تھی، اسی کے سیاق و سباق کے ذریعے سے تلاوت تھی کہ بڑی بڑی تمدن تہذیبیں اور بڑے بڑے تمدن تباہ ہو گئے۔ بنی امیہ نہیں رہے، بنی عباس نہیں رہے، اہل ساکان و اہل زمان کا نام نہیں رہا، ترکان تاتار نہیں رہے، ترکان آل عثمان نہیں رہے، سلجوقی نہیں رہے، مغلیہ تاجدار نہیں رہے، بیزنطینی تمدن ختم ہو چکا، اور ان ساری تہذیبوں کی جگہ نئی تہذیبوں نے لی۔ ہم بھی نہیں تھے، اب آئے ہیں، ہم
بھی نہیں تھے، اب آئے ہیں جغرافیہ کے نقشے پر، تو آئے ہیں تو قدم قدم پر یہ عبرت رہے کہ گزشتہ کا انجام یہ ہوا ہے۔ اس لیے بڑا خیال رکھنا ہے، بڑا خیال رکھنا ہے کہ کہیں انصاف سے انسان نہ ہٹ جائے، کہیں انسان ظلم پہ نہ اتر آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے صاحبان ایمان، کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے، کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل سے نہ ہٹا دے۔ میری شہزادی کوفے کے بازار میں جب خطبہ دے رہی تھی تو یہی جملہ دریافت کیا، کیوں اس بات پر ناز ہو گیا کہ تم اکثریت میں ہو؟ زینب کا خطبہ ہے کوفے میں، اس بات سے اکڑ گئے کہ تمہاری اکثریت ہے کہ تم جو چاہو گے ڈکٹیٹ کرواؤ، مگر دنیا نے جان لیا کہ چھوٹے سے چھوٹا ایک واقعہ کائنات کو الٹ سکتا ہے، کائنات کو الٹ سکتا ہے۔ قلیل کو قلیل نہ سمجھو، اچھے خاصے دن گزر رہے تھے، شیطانیاں قید میں تھی، یزید اپنے محل میں تھا، یہ ایک دن دیکھتا کیا ہے کہ آدھی شب کے وقت اس کے قصر کو گھیر لیا گیا ہے، اس کے قصر کو گھیر لیا گیا ہے، اور ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، باہر نکل باہر آ۔ اس نے پوچھا طاہر دمشقی کیا ہو گیا؟ کہا امیر، آیا نے مملکت نے شہر قصر کو گھیر لیا ہے، محل کو گھیر لیا ہے۔ اس نے غرفے سے سر نکالنے کا کیا بات ہے؟ کہا یزید صرف اتنا پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ بچی جو روز روتی تھی وہ مر گئی۔ وہ بچی مر گئی؟ کہا مجھے نہیں معلوم، سیدانیاں رو رہی ہیں نا، ہے کھانے میں ماتم ہے۔ اس نے کہا طاہر دمشقی کیا ہے؟ کہاں ہے امیر؟ وہ بچی جو روز باپ کو یاد کرتی تھی وہ مر گئی۔ اساطین شہر میں، اراکین مملکت میں آواز دی، یزید کیا ہوا؟ کہاں؟ وقت ماتت بنت من بنات الحسین، ہاں حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی۔ انہوں نے کہا یزید یہ وہی بچی تو نہیں ہے جس نے دربار میں دامن پھیلا کے باپ کا سر مانگا تھا؟ وہ چپ رہا۔ کہا یزید یہ وہ بچی تو نہیں ہے جس کے گلے کو رسی سے کس کے باندھا تھا اور جو بار بار اپنا ہاتھ گلے پر رکھتی تھی؟ یزید یہ وہ صاحبزادی تو نہیں ہے جو دربار میں بڑی بے چین تھی اور بار بار پکارتی تھی بابا بابا؟ یزید واپس آیا، کہا طاہر جا قید خانے میں جا، میری طرف سے عرض کرنا فرزند رسول اب قید کی مدت ختم ہوئی۔ آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر فرزند رسول یہ سلطنت بھی آپ کے جد کی دی ہوئی ہے، یہ حکومت آپ کے گھرانے کی دی ہوئی ہے۔
مولا اب اس کو بچا لیجیے، مولا اب اتنا احسان کیجیے مولا کہ آپ کسی قید خانے کے کسی گوشے میں خبر کھول کے بچی کو دفن کر دے۔ میں نے تقریر ختم کی، اللہ تم کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ امام نے جس طرح سے بھی کیا ہوگا وہ تو خیر امام کا فریضہ ہے، مگر ہائے ام رباب کا دل، ام رباب کا دل، ایک بچہ کربلا میں دفن ہوا۔ خدا انسان کو کامل ایمان، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی برخا ملت کو متحد کر، ہم کو توفیق عطا کر کہ ہم اپنے مسائل کو بآحسن وجوہ انجام دے سکیں۔